وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے؟ نماز سے تو منع کر دیا گیا کہ نماز تم نے نہیں پڑھنی جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ یا نشہ نہ اتر جائے۔ سوال یہ ہوا کہ کیا ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے؟ جس طرح قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا۔ قرآن کی وضاحت ہے کہ نشہ جب تک اتر نہ جائے، جنبی ناپاک جب تک پاک نہ ہو جائے، تب تک وہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ صلاۃ کا بھی معنی بعض نے دو اس کے معنی کیے ہیں۔ ایک تو عام معنی ہے جو ہم کرتے ہیں نماز، بعض نے اس کا معنی مسجد بھی لیا ہے، نماز بھی اور سجدہ کرنے کی جگہ بھی۔ دونوں جگہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ دونوں جگہ سے روکا گیا، نماز کے قریب بھی نہیں جانا اور مسجد کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا فرمائی اور قرآن نے اس کے بارے میں کون سی گنجائش چھوڑی ہے۔ ہم نے وہ باتیں دیکھنی ہیں۔ لوگوں نے کیا مسلک اختیار کر لیا، لوگوں نے کیا مصلحت اختیار کر لی، ہماری ترجیحات وہ نہیں ہیں۔ آج بھی 1414 صدیاں گزرنے کے باوجود 15ویں صدی ہے، کل قیامت تک یہی اصول کارگر رہے گا کہ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام فقہائے اعظام، جتنے بھی بڑے بڑے فقیہ اور امام ہیں، سبھی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے ہمارے کسی قول، اجتہاد، استشہاد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ و بالا اللہ کا فرمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ السَّبِيلٍ، جنبی ناپاک آدمی مسجد میں نہیں جائے گا لیکن گزر سکتا ہے۔ عابری گزرنے والا، عابر گزرنے والا، کہ ایسی حالت میں مجبوری ہو تو گزرا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی، اس کے چاروں طرف لوگوں کی رہائشیں تھیں، ایک دروازہ باہر کھلتا تھا اور ایک اندر کھلتا تھا، یا ایسا بھی تھا کہ ان کے دروازے ادھر تھے، وہ دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ وہ عظیم صحابہ کرام، وہ انسان تھے، انسانی حاجتیں ان کے ساتھ منسلک تھیں، وہ انسانی زندگی گزارتے تھے۔ ان تمام طبعی فطری ضروریات سے گزرتے تھے جن سے ہم گزرتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے لیے مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں، تبھی تو ہمارے لیے اعمال حسنہ اور روایتیں مکرمہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کے دروازے کھلتے تھے، اور جب کوئی جنبی ہوتا، ناپاک ہوتا، ہمارے لفظوں میں پاکیزگی کی حالت میں نہ ہوتا، وہ گزر جاتا، مجبوری میں گزرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ،
فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر. آپ نے فرمایا کہ جتنے دروازے ہیں میری طرف مسجد میں، جتنے دروازے کھلتے ہیں وہ سارے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر. یہاں لفظ باب نہیں ہے. باب دروازے کی لفظ عربی میں باب استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہے خوخہ. خوخہ ونڈو اور دروازے کے درمیان، یعنی چھوٹا دروازہ. بڑے گیٹ اور بڑے دروازے نہیں کھلتے تھے، چھوٹے دروازے تھے جو مسجد میں آنے کے لیے، اپنی سہولت کے لیے. انہیں سب سے بڑی فکر یہ تھی ہماری رہائش مسجد کے قریب ہو، اور اتنی قریب ہو کہ دروازہ بھی مسجد میں کھلے تاکہ ہم نماز بآسانی پڑھ سکیں. ہم مکان بناتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کہیں مسجد کے قریب تو نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے محلوں میں مسجد کے قریب جو مکان ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. کہتے ہیں مسجد سے شور آتا ہے، مسجد سے آوازیں آتی ہیں. یہ ہماری ترجیحات ہیں. کچھ ہمارے علماء نے بھی یہ رویہ اختیار کیا، بلا وجہ سپیکر کا استعمال. جب رات کو خیال آیا سپیکر کھول کے بولنا شروع کر دیا کہ میں لوگوں کی اصلاح کر لوں. لوگ سوئے ہوئے ہیں. اس طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک نرس آئی، وہ مریضہ کو اٹھا کے کہنے لگی باجی اٹھو، یہ نیند کی گولی کھا لو. نیند سے بیدار کر کے اس کو گولی کھلا کے پھر سلایا جا رہا. علماء نے بھی یہ رویہ اختیار کر لیا کہ ایسے مواقع پہ، ایسے اوقات میں لوگوں کو درس دینا، کوئی نیند میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مضطر ہے، لاچار ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس بڑے سپیکر کو صرف اذان کے لیے رکھو. اگر تم نے واز بھی کرنا ہے تو اتنی آواز ہو جتنے وہاں کے سامعین مسجد میں موجود ہیں. یہ بہتر اور بہترین طریقہ ہے. مسجد کے پڑوسیوں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ مکان چھوڑ کے بھاگنے لگے. یہ قباحت ہمارے ہاں موجود ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے خلاف علماء کو خود سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ پابندی کرے. پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ نے چند سال پہلے پابندی لگائی تھی کہ سارے سپیکر اتار دیے، صرف ایک رہا. اتفاق سے 4 مقاصد فکر کے ایک بندے نے اس پہ دستخط کیے تھے، میں بھی ان میں موجود تھا، کہ سپیکر صرف ایک ہی کافی ہے. پھر آہستہ سے پھر اس میں کمزوری آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کرام کی یہ ترجیح تھی مسجد کے قریب رہیں تاکہ نماز آسانی سے پڑھ سکیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، اور جب اذان کی آواز سنیں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں. کتنی محبتیں تھیں، دروازے کھلے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دروازہ بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف ابو بکر کا دروازہ کیوں کھلا رکھا گیا. اس لیے اپنا بھی دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور اپنے بعد ابو بکر کو اجازت دی. اشارہ ہے کہ میرے بعد امت کی امامت کرنے والا، قیادت سیادت کرنے والا ایک ہی شخص ہے، اور جس کو میں اپنے ہاتھ سے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ اللہ بابا علی، حضرت علی کا دروازہ کھلا رہنے دیں. تو امام بخاری نے ان الفاظ کی تردید کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اصل میں بات یہ ہے، مغالطہ کہاں سے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. ان کے علیحدہ دروازے کی وہاں پہ نوبت ہی کیا تھی، اس لیے ساتھ ہی کھلتا تھا. تو یہ تھوڑی سی اس میں تشبیہات پڑ گئیں اور الفاظ کے. ہمارے ہاں حقیقت کو سمجھے بغیر ذاتی ترجیحات
اور ذاتی محبتوں کا غلو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں بھی اپنی مرضی سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے فرماتے ہیں، ناولینی الخمرۃ من المسجد، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑائیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا انی حائض ہوں، میں تو حیض میں ہوں، کس طرح چٹائی پکڑوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ کو، لیکن کائنات کی سب بیٹیوں کے لیے، اسلام کی سب بیٹیوں کے لیے سبق اور یہ ہدایت ہے. آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، یعنی آگے ہاتھ کر کے پکڑ سکتی ہو. حیض کی حالت میں اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو اس چیز کو پکڑایا جا سکتا ہے. جنبی کی کیفیت میں محتلم کی حیثیت سے اگر کہیں گزرنا پڑے تو انسان گزر سکتا ہے، اتنی گنجائشیں اسلام میں موجود ہیں. اور پھر یہ بھی ہے بہت ساری روایات، وقت کی قلت کے پیش نظر وہ میں عرض نہیں کر رہا، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے بوسے لے لیتے تھے اس حالت میں کہ وہ جنبی ہوتی، اور وضو دوبارہ نہیں فرماتے تھے، یعنی وضو میں اور غسل میں کوئی فرق نہیں آتا. ایسی صورتیں جائز ہیں. یہ گنجائشیں ہمارے لیے جو رکھی گئیں، رخصتیں ہمارے لیے رکھی گئیں، ہمیں ان سے باخبر رہنا چاہیے.